جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو سلامت رکھے اور ہماری یہ کوشش جو ہے اس کو منظور کرے اور ہمیں بھی آمین۔ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت پر ہیں تو اس کو پختہ کرے انشاءاللہ ہدایت پر ہے جی۔ اچھا جی، آمین۔ یہ جو ساتھی ہمارے نئے سننے والے ہوتے ہیں تھوڑا سا سیاق و سباق بتاتے ہیں، تو مختصراً آج یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اپنی قوم کو نجات دلا کے پیچھے چھوڑ گئے، اور اللہ نے ان کو کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں تورات دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ 10 دن پہلے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے سوال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وعدے کی پابندی اللہ کے ہاں انتہائی لازمی ہے۔ جو پہلے آنا ہے، پہلے آنا، اس کے بھی نقصانات جو ہیں وہ آج ہم دیکھنے لگے ہیں کہ اللہ کو تو مطلب کام کوئی نہیں ہوں گے ایسے، اللہ نے سارا کچھ کر لیا، لیکن دنیا کے لوگ اگر کسی کو بتاتے ہیں کہ بھی فلاں وقت کو آنا ہے تو اسی وقت جائیں۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ بالکل صحیح۔ اب 10 دن جو پہلے پہنچ گئے اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ اللہ نے وہی بتا دیا تورات دینے کے بعد کہ تمہارے بعد تمہاری قوم جو ہے وہ گمراہ اپنا آزمائش میں پڑ گئی ہے، یا ہم نے اسے آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور اس کا جو چیف آرگن ہے وہ سامری ہے، اس نے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کیا ہے۔ اب جو واپس آئے تو واپس آ کے انہوں نے سوالات کی صورت میں ان لوگوں کی سرزنش کی، سوالات کی صورت میں۔ پہلا سوال یہ پوچھا تھا، تو وہ غصے میں پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی خوبصورت وعدے کیے تھے، کیا اس نے وعدے نہیں کیے تھے اور اللہ نے اپنے وعدے پر قائم رہنا تھا؟ تو جواب ان کا کیا ہوگا؟ کہ وہ مسلمان تو تھے، کیوں جی جی مشرک ہو گئے۔ تو جب ان کو وعدہ یاد دلایا، کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ تو جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے ہاں کہ نہیں کہا ہوگا کہ وہ ضرور جی کی۔ انہوں نے بالکل ہاں کہا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے، اور جو نہیں ہٹے انہوں نے کہا ہوگا نہیں یہی ہمارا اللہ ہے۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا میری دی ہوئی مدت، عہد، زمانہ تمہارے اوپر طویل ہو گیا تھا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تھوڑا صبر کر لینا چاہیے، حالانکہ اچھا یہ ہے کہ وہ وعدے پر ہوتے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر یہ دونوں ہی کام نہیں کیے تم نے، کہ ایک اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اس وقت کے رسول کی بھی نافرمانی کر دی، تو کیا اللہ کا غضب اپنے اوپر تم لوگوں نے اترنے دیا یا حلال کر لیا؟ تو اگر ایسا ہوا ہے تو تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ یہاں تک تھا جی، تھوڑا سا اوپر کریں، ان کا جواب سنتے ہیں۔ کل ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا، اوپر کریں کیسر بھائی ذرا تھوڑا سا۔ جی سر میں ابھی کر رہا ہوں۔ جی ذرا پلیز۔ اب جناب کون کے لوگ کہتے ہیں قالو، ترجمہ کریں جی سب ساتھی۔ انہوں نے لوگوں کہا۔ نے کہا۔ انہوں نے کہا، اب وہ اپنا بار وہ سامری کے اوپر ڈالیں گے کہ یہ کیا تو ان کیا لوگوں نے واقعہ کہا، ہوا۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ قالو تو انہوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، موعدک نفی ہے، ما اخلفنا کا ترجمہ ہم نہیں نے ہم نے خلاف ورزی خلاف نہیں ورزی کی۔ نہیں کی۔ نہیں ہم نے خلاف ورزی کی، ترتیب سے اگر کہیں گے تو ٹھیک ہے۔ کس کی؟ موعدہ کا، تیرے ساتھ تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی۔ ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، بملکنا
ملک بتایا تھا کہ اختیار، اپنے اختیار سے، اپنے اختیار جان بوجھ کر. جی تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ذرا کہہ دیں اس کو دوبارہ. ہم نے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی. وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. جی میں دہرا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خلاف ورزی نہیں کی تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی اپنے اختیار کے ساتھ. وعدے کی ہوا کیا تھا؟ ٹھیک کیا کہا جی؟ ہم نے اپنے اختیار کے ساتھ ہاں جی مل کے خلاف ورزی نہیں کی، تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، کیے ہوئے وعدے کے ساتھ. نہیں، تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی اپنے اختیار کے ساتھ. یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. کوئی وہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا وہی اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر ہمارا اختیار نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب یہ وہاں سے آئے تو بنی اسرائیل والوں کو وہاں سے نکال کے کون لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہجرت کرنی تھی. تو ہجرت کے وقت جو انسان اٹھاتا ہے اپنے گھر میں سے، وہ کیا گھر کی ساری چیزیں اٹھا لیتا ہے؟ نہیں، سب سے قیمتی چیزیں اٹھاتا ہے. سب سے قیمتی چیز اٹھاتا ہے. تو اس وقت سب سے قیمتی چیز ان کے پاس کیا ہو سکتی تھی؟ زیورات. زیورات، سونے کی زیورات، چیزیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ چیز لفظ آ رہا ہے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا. اس پہ بہت ساری تفسیریں ہوئی ہیں جی. اور اس میں اگر خوبصورت اپنا تفسیر پڑھنی ہے اس واقعے کی تو لوگوں نے جو تفسیریں کی ہیں وہ لی ہیں جو تحریف شدہ تورات ہے اس کے اندر کچھ تو وہ باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات میں اتری، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور کچھ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے پاس سے بنا دیں. تو مولانا سید ابوالعلا مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک آیت کے ساتھ کہ بھئی کس طریقے سے کہ تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور اللہ نے کیسے تصحیح کی. آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور یہ مجھے ایک ہی تفسیر ملی ہے، باقی تفاسیر کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. کیوں جی؟ اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حدیث ہے کہ جو روایات وہاں سے آئیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تم چپ رہو، اس کے اوپر اپنی رائے مت دو، اس کو مت کہو کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. اچھا اب یہاں کیا ہے؟ یہاں لفظ آ رہا ہے وَلَكِنَّا. ترجمہ کریں ذرا، پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں. اور لیکن ہم. لیکن ہم، ادھر کہ ولیکن اور نا، لیکن ہم. حملنا، حملنا نہیں ہے، اور میم تشدید کا ہے جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے. حملنا، اٹھوا دیے گئے. ہم سے جی اٹھوا دیے. دیے. ہمارا ترجمہ تو اس کا بنے گا کہ ہمارے اوپر ہم سے اٹھوا دیے گئے، ہم پر لاد دیے گئے. کہ ہم نے نہیں لادے اپنے اوپر، کسی اور نے لادے. ٹھیک ہے جی؟ جی تو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ حملنا، ہم سے اٹھوا دیے گئے. اٹھوا دیے گئے. اب فاعل کون ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. فاعل اس کا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی نے مجبور کیا ہو کہ بھی یہ چیزیں لے لو، تو تب آدمی اٹھاتا ہے. ایسا ہے. وہ کیا چیز تھی جس نے مجبور کیا؟ وہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کا ظلم، فرعون کا ظلم.
ظلم مصیبتیں کہ اب باقی چیزیں تو لے جا نہیں سکتے، ظلم اتنا تھا۔ اور عصر رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم میرے بندوں کو لے کے چلو بحر احمر تک یا سمندر تک، اور وہاں لاٹھی مارنا، پانی پھٹ جائے گا، تم دوسری طرف چلے جانا اور گھبرانا بھی نہیں۔ ایسے ہی تھا جی۔ جی تو ایک تو یہ ہے کہ بھی حالات نے یہ کر دیا۔ اچھا دوسرا یہ تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ادھار لے کے آئے تھے، یہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ وہ راستے کے اندر جب جو فرعون تھا اور اس کا لشکر وہ ڈوب گئے تو ان کی لاشیں باہر آ گئیں، اس لیے کہ سمندر اپنے اندر کوئی چیز نہیں رکھتا، مردہ وہ باہر ہی پھینکتا ہے، پتہ ہے نا؟ جی تو مرد تو کیا عورتیں کیا مرد جو تھے اس وقت کے وہ زیورات پہنتے تھے، تو تورات کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے وہ اتار لیے، اور وہاں جو ہارون علیہ السلام کی چیزیں آتی ہیں وہ بالاختصار میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو چور تھے، انہوں نے وہاں سے چوری کر لی، بنی اسرائیل نے قبطیوں کی، اور وہ ہارون علیہ السلام جو تھے وہ ان کو لے کے آئے، حالانکہ عصا مارا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو انہوں نے پوری کی پوری سٹوری تورات کے اندر وہ ہارون علیہ السلام سے متعلق ہے بالاختصار، آپ اس کے مخمصے میں نہ پڑھنا، وہ نہیں، ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے ہیں تو وہ ان سے ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں اور وہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی اپنے اختیار سے، لیکن ہم اٹھوا دیے گئے۔ وزرا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اوزار۔ جی ایسا ہی ہے، وزرا نہیں، وزرا۔ وزر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو۔ جی پرانے ساتھی بتائیں گے، لا تازر وزراتن اخرى، قیامت کے دن کوئی بھی دوسرے اٹھانے والا دوسرے کا وزر بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو وزراتن کی جمع کیا ہے؟ اوزار، یہ جمع ہے۔ تو یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ جمع مکسر ہے۔ یہ مجھے بتائیں گے ساتھی سرشار صاحب کہ کیا انہیں جمع مکسر کا یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی علمی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں یہ چیزیں، تو کیا اس علم سے گھبرا تو نہیں گئے کہ یہ مکسر کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں میں زیادہ نہیں پتا، تو یہ سمجھنا ہے، اس لیے کہ ہم یہ ٹرمینالوجی بار بار استعمال کریں گے۔ جمع مکسر یہ ہوتی ہے جیسے نبی ہے، نون بی بے یہ، نبی کی ترتیب یہ ہے، نبی کے الفاظ کی ترتیب کیا ہے؟ نون بے بے۔ اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انبیاء۔ انبیاء کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے کیا آ جاتا ہے؟ الف، پھر نون، پھر بے، پھر یہ، پھر الف اور یہ۔ تو مطلب ہے کہ نون بے یہ کی ترتیب جہاں ٹوٹ جائے، کسرا ٹوٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مکسر۔ ٹھیک ہے جی، ٹوٹی ہوئی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں وزارہ کی جمع اوزار آ گئی تو یہ جمع مکسر ہے۔ تو جمع مکسر جو آتی ہے وہ غیر عاقل ہو تو اس کے لیے جو فعل آئے گا یا جو ضمیر آئے گی، آپ کو پتہ ہے ہو اور ہا کا پتہ ہے آپ کو، جی تو اس کے لیے ہا آئے گی۔ ہم اس ہا کا ترجمہ وہ مؤنث نہیں کریں گے، وہ اس جمع کی طرف لائیں گے، ابھی وہ آ رہی ہے جی۔ تو ہم اب سمجھ آ گئی جی؟ سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی تو دوبارہ سمجھیں گے، اگر نہیں آئی تو ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کر لیں۔ لیکن ہم اٹھوا دیے گئے، اوزارن کا ترجمہ پھر اب کریں گے بوجھ۔ بوجھ، بہت سے بوجھ، کس سے؟ من زینت القومی، قوم کی زینت سے۔
اب زینت کیا، کس چیز سے زینت کی ہوگی ان لوگوں نے جو قیمتی ترین چیز ہے زیورات، وہ زیورات بھی، مطلب اگر پوری چیزیں نہیں تو اس کے اندر زیورات بھی ہو سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ باقی چیزیں بھی ہوں گی. تو ہمیں اٹھوا دیے گئے القوم ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خاص قوم جو قبطی تھے یا بنی اسرائیل، جو ان کے سب کے جو اوزار بوجھ تھے وہ ہمیں ملنا اٹھوا دیے اٹھوا دیے گئے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اس جگہ پہ ہم پڑھ رہے ہیں. اب ہوا کیا کہ جب وہ اٹھوا دیے گئے تو فَقَذَفْنَا ہاں، تو قذف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا گرانا، ڈالنا. جی، گرانا بھی ہے، ڈالنا بھی ہے، پھینکنا بھی ہے. جی ہم نے پڑھا ہے پہلے پارے کے اندر. فی الیم، جی انقذفیہ فی الیم. جی نقصفی فی الیم وہ پڑھا کہ وہ اس کے اندر ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کو کہا. اور قذف بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے پارے میں، میرا خیال ہے. بہرحال تو یہاں تک فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے ان کا کیا کریں گے؟ ضمیر کس طرف جائے گی؟ حسن کو سے زیورات، ہاں، ان بوجھوں کو بوجھو ڈال دیا، پھینک دیا، اتار دیا. یہ سارے معنی ہیں اس کے. فَقَذَفْنَاهَا، دوبارہ کریں فَقَذَفْنَاهَا. تو ہم نے ان بوجھوں کو ڈال دیا. ہم نے ان کے بوجھوں کو ڈال دیا. اب ڈالنا کہاں ہوگا؟ زمین پر ہی. اب جو آگے چیز آ رہی ہے وہ لفظ آ رہا ہے القا، اس کے معنی بھی ڈالنا بھی ہوتا ہے. فَكَذَلِكَ، اور ترجمہ کریں. اور اسی طرح اور اسی طرح القسامری، اور اسی طرح القسامری سامری نے بھی ڈال دیا. اور اس طرح سامری نے بھی. ہمارے نے بھی ڈال دیا. ہاں، اب یہ جملہ الگ ہے. اب سامری نے کیا ڈالا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ سامری نے بھی بوجھ ڈال دیا، لیکن سامری نے ممکن ہے بوجھ بھی ڈالا ہو اور کچھ اور بھی ڈالا تھا جس کا آگے آ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا. وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس نے کہا کہ بھی میں وہ دیکھ رہا تھا جو یہ دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. وہاں ایک بھیجا ہوا رسول تھا، رسول فرشتے کے لیے بھی آتا ہے. تو وہ جب گیا تو میں نے اس کے قدموں کی جگہ سے ایک مٹھی مٹی بھر لے لی. چیز لے لی، اور وہ مٹھی بھر چیز جو تھی وہ میں نے بچڑا بنا کے اس کے اندر ڈال دی، اور اس نے آواز دینا شروع کر دی. اب پتہ نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں وہ سچ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کی بات یا اس کی سچی بات منو آن یہاں آگے ہمیں بتائے گا. اس میں قرآن مجید کا جھوٹا ہونا نہیں ہے، اس میں اس آدمی کا ہے کہ اس نے دیکھا. تو اب ہم اس کو سچ مانیں گے. ابھی تو ابھی یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں. سامری، یاد رکھیے گا، سامرا قبیلہ تھا. سامرا یہودیوں کے اندر کیا تھا؟ قبیلہ تھا. قبیلہ. اس سے سامری بنا. ایسا ہے نا، جیسے نصرانی قبیلہ ہوتا ہے، فلاں قبیلہ ہوتا ہے. یہ چھوٹی بڑا پاکستان سے پاکستانی بنتا ہے نا. جی سر. جی برطانوی، وہ یہ ہمیں ملکیت کے، تو وہ سے سامری. تو ہم اس کا ترجمہ السامریو، الف لام چونکہ آیا ہے، پاس سامری ہے. تو پروفیسر صاحب آپ ترجمہ کریں، پھر اس کے اندر کوئی چیز رہ گئی تو ہم دیکھیں گے. قالو، تو انہوں نے کہا، ما اخلفنا، ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدہ کا، تیرے وعدے کی، بے ملکنا، اپنے اختیار سے. یعنی ہم نے اپنے اختیار سے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ولکننا حملنا، بلکہ ہم سے اٹھوایا گیا، اوزارن، بوجھ کو، من زینت القوم، لوگوں کی زینت کو، فقذفناہا، بس قوم ہم کے نے لوگوں کے زیورات سے کہہ لیتے ہیں. جی قوم کے لوگوں کے، اچھا، قوم کے لوگوں کے زیورات،
फ़कज़फ़नाहा, बस हमने उन्हें डाल दिया, फ़कज़ालिका, तो इसी तरह से अलक़स सामरी, सामरी ने भी डाल दिया। सामरी ने भी डाल दिया। यहाँ तक ही समझ आ गई जी? जी सर। आगे जी ला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी वो अपना वाकया सुना रहे हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो जो एक्सप्लेनेटरी लेटर लिखा था तो उसका जवाब फ़अख़राजा, वो अब वो मूसा अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं। अब अख़राजा के मानी क्या होते हैं? निकाला। तो उसने निकाला, उसने निकाला। बिल्कुल ठीक है, तो उसने निकाला। अब देखेंगे कि अख़राजा के मानी हम बदलेंगे, निकाला क्या? फ़अख़राजा लहुम, उनके तो उनके उसने, लिए। तो उस सामरी ने उन लोगों के लिए निकाला क्या? इजलन, बछड़ा, जासदन, जासदन का मतलब पढ़ा है, ये लफ्ज पूरा जुमला पड़ा हुआ है जी, जसदन, जिस्म। जिस्म। जी। बछड़ा जिस्म वाला, लहू खुवार। अब खुवार बाकी साथियों के लिए नया लफ्ज है, पुराने साथियों को पता है कि खुवार के मानी है बैल या गाय की आवाज। तो उसके लिए गाय की आवाज थी। दोबारा कहें तो अब क्या बनेगा? इजलन है तो अखराजा का तर्जमा निकाला करेंगे या बनाया करेंगे? बनाया। बनाया कर लेंगे अपना। अरबी के अंदर फाखराजा भी इस्तेमाल होता है, तो वह अखराजा लहुम इजलन, तर्जमा करें। उसने उसने उनके लिए बछड़ा निकाल बनाया। तो उस सामरी ने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, बछड़ा बना दिया, जसदा, जसादा, जो जिस्म रखता है, जिस्म जिस्म वाला। वाला, जसद जिस्म को जिस्म कहते वाला, हैं। जसद और रूह अपनी जसद। जुबान का लफ्ज है, जसद रूह। जसद फिजिकल बॉडी जो होती है इसको जसद कहते हैं जी, जिस्म। जो उसके लिए एक जिस्म था। लहू, लहू, ज़मीर बछड़े की तरफ जा रही है। लहू, जिसका उस बछड़े के लिए खुवार, गाय की आवाज। खुवार, लहू, कहें लहू उस बछड़े, खुवार, उस बछड़े खुवार, में या उस बछड़े के लिए या उस बछड़े में कहेंगे गाय की आवाज थी। आवाज। अब उसने बनाया सामरी ने, और वो उस वक्त का इंजीनियर होगा। जैसा किसी चीज के अंदर आप सीटी पे जाएं तो आपके होंठ तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ सीटी की आवाज निकलती है या नहीं निकलती? निकलती है। बड़े लोग सीटियां बजाने के माहिर होते हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त सीटियां बजाते हैं। और अगर बांसुरी बजाएं तो उससे भी निकलती है। उसमें भी। अब आवाज ये निकलती बताते हैं कि वो एक ऐसा था कि उसने उस किस्म के सुराख बना दिए कि जिसके अंदर से हवा चलती थी और आवाज उससे मुख्तलिफ आती थी। कौन सी? गाय की आवाज आती थी। आगे जी, फकौलू, है। तो उन सब उन्होंने ने कहा, कहा, उन सब ने कहा, कहा, हाँ जी, उन उन सब सब ने, ने जो मूसा कहा, अलैहिस्सलाम की कौम थी वहां, जो सामरी वो आजमाइश में डाल दी गई थी और सामरी ने उनको गुमराह कर दिया था, ये उनकी बात हो रही है। फकालू, तो उन्होंने कहा, हाजा इलाहुकुम, ये तुम्हारा माबूद है। ये ये तुम्हारा तुम्हारा माबूद माबूद है। जी छोटा करें शब्द हाजा का मतलब है ये, इलाहुकुम तुम्हारा माबूद है, व इलाहु मूसा, और और मूसा का मूसा भी। अलैहिस्सलाम का भी माबूद है। और मूसा अलैहिस्सलाम का भी माबूद है। और याद रखना है उस बात को जिसको बार बार, मेरा ख्याल है कि मैं छठी बार रिवायत कर रहा हूँ, कि जब ये कौम आई थी मिस्र से समंदर के दूसरी तरफ, तो पहला सवाल जो किया था कौम को देख के, उन्होंने क्या किया था कैथर भाई? जी, उन्होंने जब मिस्र से एक कौम कौम को देखा। एक कौम को देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी इनकी तरह एक माबूद बना दे ताकि हम उसकी पूजा करें। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि सरिश्त के अंदर, चाहत के अंदर वो चीज तो थी, और अल्लाह का रसूल
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیا کرتا ہے کہ اس حصی چیز کو ختم کر کے انسان کے ذہن میں سے اپنا جو غیر حصی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ اس کے اندر ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ وہ معبود ہے تمہارا۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے، اور آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ فناسیہ، وہ بھول تو گیا، ہم بھول گئے، تو وہ ہم بھول بھول گیا۔ گئے۔ نون ہامن والا نہیں ہے، یہ نسیان والا نون ہے، اس کا اصل نون ہے، یہ ماضی ہے۔ تو وہ بھول گیا، کون وہ ہے؟ اب اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بھول گیا کہ ہم نے تو یہ تمہارے لیے بنا دیا ہے معبود، یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی معبود ہے۔ موسیٰ تمہیں یہ کہہ کے گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جی، تو فناسیہ یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت یہ کہا تھا، ان لوگوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ موسیٰ بھول گیا۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہے، دوسرا معنی سامری ہو سکتا ہے، کیوں جی؟ ہاں، مطلب جو ہے چیز وہ سامری ہو سکتا ہے کہ سامری جو تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ بھول گیا، یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا ہوا وہ بھول گیا۔ یہ سارے اس کے معنی ہیں، تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے تو ہم نے کر لیا، تو فناسیہ تو وہ موسیٰ بھول گیا۔ اب اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سامنے ہے، وہ ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں اور قوم یہ ایکسپلینیشن دے رہی ہے۔ ہوگی جی بات؟ جی سر۔ کیسر بھائی، قالو ما اخلفنا سے کرنا ہے اور فناسیہ تک کرنا ہے۔ قالوا جی ما اخلفنا موعدک، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار کے ساتھ، ولیکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، اور لیکن ہم سے اٹھوا دیا گیا دوسری قوم، یعنی دیے قوم کے گئے، اٹھوا دیے گئے قوم کے زیورات سے بوجھ، فقذفناها، تو ہم نے اس کو پھینک دیا، ہم نے اس بوجھ کو پھینک دیا، نہیں اب فکذالک، اس نے نا اوزار ہے، اوزار بوجھ جمع ہے، یہاں ہم نے ان بوجھوں کو پھینک دیا، جی فکذالک القی السامری، تو اسی طرح ڈالا سامری نے، فاخرج لهم عجلا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، پیدا کیا، بنایا، پیدا نہ کریں، بنایا جی، ہاں، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، جسدن، جسم والا، لہو خوار، اس کے لیے گائے کی سی آواز تھی، فقالوا ھذا الہکم، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، فنسی، تو وہ موسیٰ بھول گیا۔ جی آپ کو 5 لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا موسیٰ کے بعد عربی کے اندر، جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس موسیٰ کا تعلق فناسیہ کے ساتھ جس نے لکھا ہے یہ والا، کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گیا۔ اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ افلا یراؤن اللہ یرجعوا الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، یہ جناب اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے، اور یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا افلا یراؤن، کیا تم انہوں نے نہیں دیکھتے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر پیچھے ماضی ہو، فاخرج ماضی ہے، ایسے ہی ہے نا، جی جی، اور ہم ملنا ماضی ہے، فقذفنا ماضی ہے، اب اس کے بعد مضارع آ رہا ہے، تو یہاں اصول کیا ہم نے ذہن میں رکھا تھا؟ اگر پیچھے ماضی ہو سرشار تو بھائی کے آگے، لیے اور داؤد کے لیے، ترجمہ ماضی میں ہوگا۔ ہاں جی، وہ ماضی بعید ہو جاتا ہے، وہ ماضی بعید ہو جاتا ہے،
اب ماضی بعید ہم جائیں گے چشتی صاحب کے ساتھ. سر ماضی بعید کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی ہم اپنی مسئلہ کیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا. دیکھ دو نا دیکھا، ایک ہوتا ہے دیکھا تھا، کیا دوسرا ہے دیکھتے رہے اور دیکھ رہے تھے. تو یہ دونوں ترجمے ہیں. افلا یراؤنا، کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ افلا یراؤنا، کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ اور اگر پچھلا نہ ہو اور یہاں سے ہی آیت شروع کریں تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ افلا یراؤنا، کیا وہ نہیں دیکھتے یا دیکھیں گے، یہی ترجمہ بنے گا نا. تو لہذا کانٹیکس جو ہے آگے پیچھے آیات وہ بڑی لازمی ہوتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں وہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا لا تقربوا الصلاۃ جی وہ پڑھ جاتے ہیں، وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، اور اس کے آگے بھی آیت ہے، وہ ساری پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. تو لہذا آپ ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ سیاق و سباق کے اندر اس آیت کا مفہوم لیں. پھر بہرحال اس کا اس وقت بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس وقت کے حالات جو آگے آئیں گے یا جو ہیں وہاں بھی اس کا اطلاق ہوگا. اب یہ کس بات پہ اطلاق ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بچڑا بنایا، اس کی پوجا شروع کر دی، اور یہ شاید ہندوستان کا جو دین ہے نا یہ بہت پرانا ہے. یہ آپ بھی گہو ماتا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. ان کا اثر وہاں پہنچ گیا تھا، اس کا سفر کرتے تھے لوگ تو وہ گائے کی پوجا، تو ان کا اثر وہاں بھی پہنچ گیا. پتہ یا لگ یہی رہا ہے، یا انہوں نے اپنے اس گائے کی پوجا، اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر بات کا جواب دیتا ہے، وہ تکلیف دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے اور فائدہ دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے. وہ ہے کون؟ اللہ. اب اس کے علاوہ یہاں کہہ رہا ہے افلا یراؤنا، ترجمہ کریں کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ دیکھتے نہیں تھے. کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ ان لا، یہ ہے اللہ کہ نہیں. اللہ یرجعو الیہم قولا، یرجعو کا مطلب ہے لوٹاتا تھا. لا یرجعو کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں ہوتا. نہیں لوٹاتا تھا. الیہم ان کی طرف، قولا بات کو، کہ اگر اس کے ساتھ بات کی جائے تو وہ تو سمن بکمن عمیون یہ تھا، کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا بلکہ بکمن تھا، جب سوری سمن تھا. ٹھیک ہے جی، وہ جواب تو جہاں ہوگا ترجمہ کہ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ ان کی طرف کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا. یارجیو کا ترجمہ کر رہے ہیں، کیوں جی؟ یا بات کو نہیں لوٹاتا تھا، یہ ترجمہ ہے. محاورتاً کیا کہیں گے کہ وہ کسی بات کا جواب نہیں. اب جواب یہاں نہیں ہے لفظ. آگے پڑھتے ہیں. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ، ابھی پڑھا ہے یملکو، جی، اور وہ نہیں اختیار رکھتا تھا. ابھی پڑھا ہے یملکو جی، مالک جو لفظ پڑھا تھا. وَلَا يَمْلِكُ، اور وہ اختیار نہیں رکھتا تھا، لَهُمْ ان پر ان کے لیے، درن درم نقصان پہنچانے کسی تکلیف کا، کسی نقصان کا، کسی تکلیف کا. ولا نفع، اور نہ ہی نفع کا. اور نہ بھی نفع کا. تو اب ہم کر لیں گے نہ ہی کسی تکلیف اور نہ ہی نفع دینے کا اختیار رکھتا تھا، اور وہ ان کو کوئی تکلیف یا کوئی نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتا تھا. کہیں دی ولا یملکو، ولا یملکو، اور وہ نہیں رکھتا تھا، نہیں اختیار رکھتا اور وہ تھا. اختیار نہیں رکھتا تھا. لہم درم، ان کے لیے نقصان کا، پہنچانے کا. ان کے لیے یہ چونکہ اپنا نکرہ ہے نا تو کسی تکلیف کا. جی، ولا نفع،
वला और ना ही नफ़ा कोई नफा ना फायदा देने اور نہ ہی فائدہ دینے کا، نفع دینے کا نہ اپنی زبان، نفع اس کے اندر ہے تو فائدہ الگ سے ہو جائے گا۔ جی اپنے تو کریں گے سرشار بھائی، آج آپ کا مدد لیں ذرا۔ دیجیے افلا یرون اللہ یرجع علیہم قولا، کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ نہیں جواب دیتا یا لوٹاتا ان کی طرف بات کو، جی یعنی وہ بات کا جواب نہیں دیتا، ہاں، ولا یملک لہم، اور نہ وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے، رکھتا تھا، نہ ہاں، نہ وہ اختیار رکھتا ہے تھا تھا لہم ان کے لیے نقصان کا، یا اور نہ ہی اور نہ ہی نفع کا۔ فائدے کا، نفع کا۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب 3 منٹ ہیں اور مجھے اگلی آیت دکھائیں کہ کتنی بڑی ہے۔ رکوع یہاں ختم ہو گیا ہے، تو رکوع ختم ہوا ہے یہاں نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، ہو گیا ہے؟ ہاں جی ختم ہو گیا۔ اچھا اب جناب اس کے آگے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ باقاعدہ ایک واقعہ ہے، آخری تقریباً اس کے الفاظ ہیں 98 آیت تک، 97 آیت تک، تو ہم ان آیات کو ذرا دہرا لیتے ہیں 3 منٹ کے اندر۔ تو ساتھی جن کو کوئی کنفیوژن ہے ان کو وہ سنیں گے۔ جی ترجمہ کریں جی۔ ڈاکٹر داؤد صاحب کریں گے آج۔ جی قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، اور لیکن ہمیں اٹھوا دیے گئے قوم کی زینت میں سے بوجھ، قوم کے فقذفناها، زیورات کے بوجھ کہہ لیں۔ قوم کے، اور ہمیں اٹھوا دیے گئے قوم کے زیورات کے بوجھ، فقذفناها، اور پھر ہم نے وہ ان کو ڈال دیا، فکذالک القی السامری، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، فاخرج جی آگے۔ لهم، جی کہیں جی فاخرج لهم اجلا، پھر اس فَأَخْرَجَ نے، لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا جی لَهُ خُوَارٌ۔ فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جسم کے ساتھ، جس کے لیے تھی گائے کی آواز، فقالوا جی ھذا، اور پھر انہوں نے کہا ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، اور وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، فنسیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھول گیا۔ پھر وہ موسیٰ بھول گیا۔ چلیں جی جی افلا یرون، کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی بات کو نہیں لوٹا، ان کی طرف نہیں لوٹاتا تھا یا ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور وہ ان کے لیے کسی نقصان یا کسی فائدے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اس کے اندر سوال میرا گزارش یہ ہوگی کہ آپ ساتھی اس کو پڑھیں۔ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ روزانہ پڑھ کے آنا ہے، آج پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھیوں نے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، اس کو ریکارڈنگ کو سے لینا ہے۔ بے شک یہ جو ڈاکٹر داؤد صاحب نے کہا ہے نا، اسی کو 2-3 ریوائنڈ کر کے تو پورا تیار ہو کے آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کل انشاءاللہ پڑھیں گے ہارون علیہ السلام کا واقعہ،